الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بھائی اور بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے، جس اللہ پاک ذات نے مجھے اور آپ کو دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائی. اور اللہ کا لاکھ لاکھ احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اس دور میں اسلام کے اوپر اور اسلام کے اوپر پابندی کرنے کی اور اپنے حقوق کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. یہ چیزیں انسان تب کرتا ہے جب انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو. یہ کام انسان تب کرتا ہے جب انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے. وہ انسان یہ چیزیں تب کرتا ہے جب انسان کو اللہ سے دلی لگاؤ ہوتا ہے کہ مجھے اپنے رب کریم کو کسی طریقے سے راضی کرنا ہے. مجھے اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے تو صرف کسی کھانے پینے کے مقصد کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ اللہ نے میرا کوئی نہ کوئی مقصد دنیا کے اندر بنا کر بھیجا ہے، اور میں اس مقصد کو کیسے پورا کروں. اس ہر انسان کو ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کو کیسے کامیاب بنانا ہے. اور کامیاب بنانے کا طریقہ یہ ہے، وہ راستہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا کہ ہم کامیاب کیسے ہوں گے. وہ راستہ ہمیں پتہ چلے گا قرآن کریم سے، احادیث نبوی سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، کہ انہوں نے اس دین کو ہم تک کیسے پہنچایا ہے، قرآن کریم کو ہم تک کیسے پہنچایا، تاکہ اس کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو، ہماری زندگی کے اندر ہر آنے والے مسائل کو کس طریقے سے حل کریں، ہر آنے والی مشکل کو کس طریقے سے ہم حل کر سکیں. یہ سب چیزوں کا نچوڑ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ ارشاد فرما دیا ہے. ہمارا جو مضمون چل رہا ہے وہ کس بارے میں چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کچھ نعمتوں کا ذکر ارشاد فرما رہے ہیں. وہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کی آیت پڑھی: وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور بنایا ہم نے چراغ تاکہ تم اس سے روشنی حاصل کرو. جو چمکتا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے. انسان ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کے اوپر اپنی ہر نعمت میسر کر کے رکھی ہے کہ انسان کو روشنی کی بھی ضرورت پڑتی ہے، انسان کو دھوپ کی بھی ضرورت پڑتی ہے، انسان کو سردی کی بھی ضرورت پڑتی ہے، انسان کو گرمی کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز ہمارے لیے الگ الگ سے میسر کر کے رکھی ہے، جس کا ارشاد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں: وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے تمہارے لیے ایک چراغ بنایا جو چمکتا ہوا چراغ ہے، جس سے تمہیں روشنی حاصل ہوتی ہے دنیا کے اندر، جس سے تمہیں گرمائش حاصل ہوتی ہے، جس سے تمہارے ہزاروں کام نپٹائے جاتے ہیں، جس سے تم اپنی زندگی کو، یعنی اپنے جسم کو آرام و راحت کے سردی کے موسم میں اس سے حاصل کر سکتے ہو. یعنی جو بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بنائی ہے،
چاہے وہ چاند ہے، سورج ہے، آسمان ہے، زمین ہے، سب چیزیں کس لیے بنائی ہے؟ اپنے خاص بندوں کے لیے بنائی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد فرما رہے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور وہ نازل کرتا ہے بادلوں سے پانی ہے۔ کس طریقے سے؟ بادلوں سے اللہ تبارک و تعالی زمین کے اوپر پانی گراتا ہے تاکہ ہم اس پانی سے فائدہ اٹھا سکیں، اس پانی سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور اس پانی سے ہم کیا کیا فائدہ حاصل کرتے ہیں؟ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم اس سے غلہ اور نباتات اور سبزیاں اگا سکیں۔ ہیں بادل جب جمع ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی زمین کے اوپر بارش برساتا ہے، اور ہمارے اوپر بھی ایسا وقت آ جاتا ہے کہ جب ہم کھیت کے اندر زمین، نباتات، سبزیاں وغیرہ جب لگاتے ہیں، اور کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر دھوپ کی سخت ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کس کو بنایا؟ سورج کو بنایا۔ اور کبھی کبھی اس نباتات کے اوپر ایسا وقت آتا ہے کہ اسے بارش کی ضرورت پڑتی ہے، تو اللہ نے کیا کہا کہ ہم نے بادلوں سے پانی اتارا تاکہ تم اس کو پینے کے لیے حاصل کر سکو، ہر چیز کے اندر اس سے فائدہ اٹھا سکو۔ جا کے جو دنیا کے اندر زمین بنائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے، جس کے اندر تم نباتات وغیرہ اگاتے ہو تاکہ وہ اس کو سیراب کر سکے، اور اس چیز کے اندر جو تم نے زمینوں کے اندر بویا ہوا ہے وہ جب پانی اس کے اندر جائے گا تو اس کے اندر وہ بڑھوتری آنا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، اور اس پانی کے ذریعے جب پانی زمین کے اوپر گرے گا، زمین کے اندر جائے گا، اور اس کے اندر جب جذب ہوگا تو جو تم نے زمین کے اندر اگایا ہے لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، اور جو دنیا کی زمین کے اندر تم نے جو چیزیں اگائی ہے، جو دفن کی ہے، وہ ان چیزوں کو نکالے گی، وہ پانی اس چیز کو نکالے گا اور اس کو سبزہ اور ہرا کرے گا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد فرما رہے ہیں وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور باغ جو ہے پتوں سے لپٹے ہوئے ہیں۔ کیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنے جنگل سب چیزیں بنائی ہوئی ہیں، اور ہمارے پھل کھانے کی جو چیزیں بنائی ہوئی ہے، اور انسان باغوں کو دیکھتا ہے کہ بڑے بڑے جنگل، بڑے بڑے چیزیں جن سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں، جن کے اوپر ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق رکھا ہوا ہے، جن درختوں کے اوپر ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں شمار کر کے رکھی ہے، ان چیزوں کے اوپر ذرا غور و فکر کرو کہ باغوں کو چاروں طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے درخت کے اوپر پھل بھی اگایا اور ساتھ میں پتے بھی اگائے، اور وہ پتے کیا ہے؟ ان درختوں کو لپٹے ہوئے ہیں، ان کی رونق بنائے ہوئے ہیں۔ یہ کس وجہ سے ہوگا؟ یہ جب پانی آسمان سے گرے گا اور اس درخت کو سیراب کرے گا تو اس درخت سے نباتات اگیں گے، اس سے ہمارے لیے رزق اگے گا، اس سے ہمارے لیے پھل اگیں گے، اس کے بعد اس کے اوپر پتیاں بھی آئیں گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نباتات کے اندر بھی خوبصورتی رکھی ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، پیچھے جتنا بھی مضمون چل رہا تھا یہ کس وجہ سے چل رہا تھا؟ اصل جو ہمارا مضمون چل رہا تھا وہ کیا تھا؟ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، کہ وہ کافر لوگ، وہ مشرک لوگ کس چیز کے بارے میں بار بار سوال کر رہے ہیں؟ وہ قیامت کے بارے میں بار بار سوال کر رہے تھے، اور وہ مشکوک ہو رہے تھے کیا قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا ان کو جواب دیا کَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لوگے، اگر تم اس سے پہلے تمہیں موقع دیا جاتا ہے کہ تم ان آیتوں کے اوپر غور و فکر کرو کہ یہ چیزیں تمہارے پاس کیسے آ رہی ہے، تم ان چیزوں کو کیسے حاصل کر رہے ہو، یہ جو تمہارے پاس ہزاروں کروڑوں نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہے، ان کے اوپر تم ذرا غور و فکر کرو کہ اللہ نے ان کو کیسے بنایا ہے، یہ کہیں اور سے تو آ نہیں سکتی، اس کے پیچھے، ان چیزوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی خالق ہے جو ان چیزوں کو بنا رہا ہے، جو رات اور دن کو چلا رہا ہے، جو سورج اور چاند اور ستاروں کا نظام
نظام چلا رہا ہے، جو پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، جو نباتات کو زمین سے اگا رہا ہے، جو سردی کا موسم لا رہا ہے، پھر گرمی کا موسم آ رہا ہے، اے انسان اس لیے یہ چیزیں تمہیں سمجھائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے، یہ نعمتیں یاد دلا رہا ہے، تاکہ یہ نعمتیں میرے بندے کو جب یاد آئیں گی تو خود بخود میری طرف رجوع کرے گا اور میری عبادت کے اندر مشغول ہو جائے گا۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ انسان کا جو اصلی مقصد ہے دنیا کے اندر وہ ہے اللہ کی بندگی کرنا، اور اللہ کی بندگی انسان تب کرے گا جب اسے اس چیز کا پتہ چلے گا کہ مجھے کس رب کی بندگی کرنی ہے اور کیوں بندگی کرنی ہے، جو مجھے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اس کے پیچھے کون ہے۔ جب انسان کو اس چیز کے بارے میں سب علم ہو جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ قیامت کا جو دن ہے، فیصلے کا جو دن ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔